حدیث میں ایگزیکٹ اس رمضان کی نشانی بھی موجود ہے جو امام مہدی سے ٹھیک 3 مہینے پہلے آئے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی کے سال 2 اعلان کرنے والے اعلان کریں گے۔ آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے لوگو تمہارا امیر فلاں شخص ہے، اور زمین سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اس نے جھوٹ کہا۔ چنانچہ نیچے والے اعلان کرنے والے لڑائی کریں گے، یہاں تک کہ درختوں کے تنے خون سے سرخ ہو جائیں گے۔ اور اس دن جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، یہ وہ لشکر ہے جس کو زمینوں والا لشکر کہا جاتا ہے، وہ اپنے گھوڑوں کی زمینوں کو پھاڑ کر ڈھال بنا لیں گے۔ چنانچہ جب کافروں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہوگی تو اس دن آسمان سے آنے والی آواز کا ساتھ دینے والوں میں سے صرف اہل بدر کی تعداد کے برابر 313 مسلمان بچیں گے۔ اس طرح ان مسلمانوں کی مدد کی جائے گی، پھر یہ اپنے ساتھی کے پاس آئیں گے۔ اور امام مہدی سے پہلے رمضان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ آواز رمضان کے شروع میں ہوگی یا درمیان میں یا آخر میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصف رمضان میں۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے۔ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت میں سے اس آواز سے محفوظ کون رہے گا؟ فرمایا، جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے، سجدوں میں گر کر پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی۔ پہلی آواز جبرائیل کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالقعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور منی میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل و غارت اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ حرم والے یعنی حضرت مہدی بھی بھاگ جائیں گے، اور وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ وہ اسے پسند نہیں کر رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، اگر آپ نے بیعت لینے سے انکار کیا تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے۔ پھر لوگ بیعت کریں گے اور بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان والے خوش ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، جب لوگ بھاگے بھاگے حضرت مہدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت حضرت مہدی کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، گویا میں ان کے آنسو دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ لوگ کہیں گے، آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ وہ یعنی حضرت مہدی کہیں گے، افسوس تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیعت لے لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو نے فرمایا، اے لوگو، جب تم انہیں پالو تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں۔ آواز رمضان میں ہوگی اور ماما یعنی جنگ کی گھن گرج شوال میں ہوگا، اور ذوالقعدہ میں عرب قبائل بغاوت کریں گے، اور ذوالحجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ رہا محرم کا مہینہ، تو محرم کا ابتدائی حصہ میری امت کے لیے آزمائش ہے اور اس کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات ہے۔ اس دن سواری ماں کا جاوے کے جس پر سوار ہو کر مسلمان نجات پائے گا، اس کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ قیمت والے اس مکان سے بہتر ہوگی جہاں اس کے لیے کھیل و تفریح کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ چند علامات ظہور مہدی علیہ الرضوان کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی۔ امام مہدی کی تفصیلی نشانیاں اور ان کے دور کے حالات و واقعات احادیث کی روشنی میں جاننے کے لیے اگر آپ بھی بے تاب ہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔